بھروسہ مت کرو، بھروسہ مت کرو۔ وہ بڑی بطخ تھی، اس کا نام فریرہ تھا۔ وہ ایک بڑے فارم میں رہتی تھی۔ وہاں دوسری بطخوں اور مرغیوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ فریرہ ہمیشہ ناخوش رہا کرتی تھی کیونکہ فارم کی مالکہ اس کی اچھی دیکھ بھال نہیں کرتی تھی۔ مالکہ کو مرغیوں کے انڈے بے حد مرغوب تھے، وہ بطخوں کے انڈوں کو زیادہ عمدہ خیال نہیں کرتی تھی۔ فریرہ کی ایک بہن بھی تھی جو اس بات کا ذرا احساس نہ کرتی اور سارا دن تالاب میں چونچ مارتی رہتی۔ فریرہ طبعاً مختلف واقع ہوئی تھی، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو محسوس کرتی اور دل پر لگا لیا کرتی تھی۔ تالاب میں چونچ مارتی رہتی فریرہ طبعاً مختلف واقع ہوئی تھی، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو محسوس کرتی تھی۔ بطخوں کے انڈے دینے کی جگہ خشک نہیں رہتی تھی اور مالکہ اس طرف کوئی خیال نہ کرتی۔ فریرہ جب انڈا دینے کے لیے گھاس پھوس پر جاتی تو گیلی جگہ دیکھ کر اسے بے حد رنج ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بہت کم انڈے دیتی تھی۔ ایک مرتبہ موسم بہار میں دوپہر کے وقت فریرہ نے سرخ شال اوڑھی اور گلے میں نیا گلوبند لگایا اور سیر کو نکل گئی۔ وہ گھومتے پھرتے فارم سے بہت دور آ گئی تھی۔ وہ پہاڑیوں کی وادی میں درختوں کے جنگلات میں جا نکلی۔ چلتے چلتے اسے خیال آیا کیوں نہ وہ وہاں پر انڈے دینے کے لیے کوئی مناسب جگہ تلاش کر لے اور روزانہ وہاں آ کر انڈے دیا کرے۔ جنگل میں درختوں کی جڑوں میں نرم شاخیں اور جھاڑیاں موجود تھیں، وہاں انڈا دیا جا سکتا تھا۔ اس نے ایک مناسب جگہ دیکھی اور اسے اپنا مسکن بنانے کا ارادہ کیا۔ وہ بھی انڈا دینے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ قریب موجود کھوہ میں ایک بڑا چوہا باہر برآمد ہوا اور اس کے پاس سے تیزی سے نکل گیا۔ چوہے کی بل دیکھ کر فریرہ کا ارادہ بدل گیا۔ وہ اپنے انڈوں کو غیر محفوظ جگہ پر دینے کو تیار نہیں تھی۔ وہ درختوں کے جنگل سے باہر نکل کر اونچے ٹیلے پر چڑھ کر محفوظ جگہ دیکھنے لگی۔ اسے کچھ بھاگنے میں دیا تو اس نے کچھ دور آگے جانے کی ٹھانی۔ اس نے جب ٹیلے کی اترائی سے اترنا چاہا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی دوڑ لگ گئی۔ اسے اس نام میں اس کے پر ہوا میں لہرائے اور کچھ فاصلہ اڑ کر طے کر گئی۔ ہوا میں چھلانگ لگانا اسے بہت اچھا لگا۔ وہ واپس ٹیلے پر چڑھی اور اس بار فریرہ نے کافی لمبی جست بھری خوشی اور سرشاری اس کے بدن میں دوڑنے لگی۔ وہ کافی دیر تک یہ کھیل کھیلتی رہی۔ جب اس کا دل بھر گیا تو اس نے انڈا دینے کی جگہ کی دوبارہ تلاش شروع کی۔ وہ چلتے چلتے سرسبز وادی میں پہنچ گئی جہاں ہر طرف پھولوں کی ڈالیاں لہرا رہی تھیں اور رنگ برنگی تتلیاں ہوا میں تیر رہی تھیں۔ یہ خوشگوار ماحول اسے بھلا لگا۔ اسے کچھ فاصلے پر کوئی جانور دکھائی دیا جو بڑے انہماک سے اخبار پڑھنے میں مشغول تھا۔ اخبار کے عقب میں اس کے سیاہ کناروں والے کان دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے نیلے رنگ کا گاؤن پہن رکھا تھا۔ فریرہ نے آگے بڑھ کر دیکھا، اس کی سرخ بالوں والی دم دکھائی دی جو ایک طرف زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ عجیب سا جانور دیکھ کر فریرہ خوفزدہ ہوئی، مگر اس کے مشغلے کو دیکھ کر اس کی ہمت بندھی۔ وہ یقیناً کوئی پڑھا لکھا جانور ہے جو وادی کے سب سے خوشگوار ماحول میں مطالعہ کر رہا تھا۔ فریرہ نے اس کے قریب پہنچ کر اسے آواز دی۔ وہ جانور ایک لومڑ تھا۔ آواز سن کر چونکا۔ اس نے اخبار کی اوڑ میں جھانک کر دیکھا تو اسے سفید بطخ دکھائی دی۔ لومڑ اسے دیکھ کر حیران بھی ہوا اور خوش بھی۔ کیا بات ہے بی بطخ، کیا تم جنگل میں راستہ بھول گئی ہو؟ لومڑ نے پوچھا۔ فریرہ نے لومڑ پر بھرپور نظر ڈالی، اس کے سراپے کا جائزہ لیا۔ وہ اسے معقول دکھائی دیا تو اس نے اپنا مسئلہ اس کے سامنے بیان کر دیا۔ میں فریرہ اور میرا جنگل میں انڈا دینے کے لیے محفوظ جگہ کی تلاش میں ہوں۔ کیا تم اس بارے میں میری کچھ مدد کر سکتے ہو؟ لومڑ کو جب معلوم ہوا کہ فریرہ انڈے دینے والی بطخ ہے تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنی خوشی کو ظاہر نہیں ہونے دیا اور بناوٹی انداز میں غور و فکر میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنا اخبار لپیٹ کر بغل میں دبا لیا اور دھیرے لہجے میں بولا، فریرہ، یہ تو جنگل ہے، یہاں کوئی محفوظ جگہ نہیں ہو سکتی۔ تمہاری بات سننے کے بعد مجھے خیال آیا ہے کہ مجھے تمہاری مدد کرنا چاہیے۔ قریب ہی میرا گھر ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو وہاں چل کر دیکھ لو۔ میرے گھر میں خشک گھاس پھوس اور فرش ہے جہاں یقیناً تم آسانی سے انڈا دے سکو گی۔ فریرہ اجنبی لومڑ کی پیشکش پر ہچکچائی تو لومڑ نے تسلی دی، گھبراؤ نہیں، میرا گھر بے حد محفوظ ہے، تمہارے انڈوں کو وہاں کوئی نقصان نہیں پہنچ پائے گا اور جب تم چاہو آ کر انڈے دے سکتی ہو۔ فریرہ اس کی یقین دہانی پر رضامند ہوگی۔ اس کے ساتھ اس کے گھر کی طرف روانہ ہوگی۔ لومڑ کا گھر ایک پرانی جھونپڑی پر مشتمل تھا جس کے گرد گھاس پھوس کا جال بنا ہوا تھا۔ گھر کے آگے بڑا مضبوط دروازہ موجود تھا۔ فریرہ نے گھر کا جائزہ لیا، اس سے یہ بہت مناسب لگا۔ اس سے ہر قسم کے جنگلی جانوروں کی رسائی سے محفوظ تھا۔ اس کے علاوہ وہاں گیلا پن دور دور تک نہیں تھا۔ فریرہ نے کمرے میں جھانکا تو وہاں روشنی دکھائی دی جو کہ گھر کی چھت پر موجود چمنی سے اندر آ رہی تھی۔ فریرہ، تم بے فکر رہو، اس گھر کو اپنا ہی سمجھو، دوسروں کے کام آنا بڑی عبادت کی بات ہوتی ہے۔
لومڑ نے اسے راضی کرنے کی کوشش کی۔ فریرہ نے گھر کے ماحول کا جائزہ لے کر یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ یہاں روز آیا کرے گی اور انڈے دیا کرے گی۔ جب اس کے انڈے کافی جمع ہو جائیں گے تو وہ انہیں سینچ کر ڈلنے کی ماند تھا۔ لومڑ اسے کمرے میں بھیج کر دل میں خوش ہو رہا تھا۔ وہ بڑا عیار اور مکار تھا۔ اس کا ارادہ یہی تھا کہ جوں ہی فریرہ اس کی طرف سے غافل ہوگی وہ اسے ہڑپ کر جائے گا۔ مفت کی خوراک اس کے گھر خود آئی تھی کہ جوں ہی فریرہ اس کی طرف سے غافل ہوگی وہ اسے کھا جائے گا۔ فریرہ انڈا دینے کے لیے پروں کے بستر میں بیٹھ گئی تو وہ دروازے کی آڑ میں اسے دیکھتا رہا۔ فریرہ ہر آہٹ پر چونک پڑتی اور اٹھ کر ادھر ادھر دیکھنا شروع ہو جاتی۔ لومڑ نے سوچا کہ اسے کچھ دیر باہر انتظار کرنا چاہیے۔ فریرہ انڈا دے کر جب باہر نکلی تو اس نے لومڑ کا شکریہ ادا کیا اور اسے بتایا کہ وہ روزانہ دوپہر کے وقت وہاں آیا کرے گی اور ایک انڈا دے کر لوٹ جایا کرے گی۔ جب کافی سارے انڈے جمع ہو جائیں گے تو وہ انہیں ننھے چوزے پیدا کرے گی۔ لومڑ نے جب چوزوں کے بارے میں سنا تو اس کی رال ٹپکنے لگی۔ اس نے سوچا ایک بطخ کا شکار کر کے وہ اتنا مزہ نہیں لے سکتا جتنا مزہ ننھے چوزوں سے ملے گا۔ لومڑ نے فریرہ کو یقین دلایا کہ وہ اس کے انڈوں کی پوری حفاظت کرے گا اور اس کی ہر طرح سے مدد کرتا رہے گا۔ فریرہ اس کی شرافت سے بے حد متاثر ہوئی۔ اس طرح فریرہ روزانہ وہاں آتی اور انڈا دے کر لوٹ جاتی۔ لومڑ اس کے جانے کے بعد انڈوں کو ٹٹولتا اور گنتا رہتا۔ جب اس کے گھونسلے میں 9 انڈے ہو گئے تو فریرہ نے لومڑ کو بتایا کہ اب وہ انڈوں کو سینچنے کا کام شروع کرے گی۔ چونکہ وہ ہر وقت انڈوں کو گرمائی دے گی اس لیے اگر وہ اسے روزانہ کھانے کے لیے مٹی کے دانے لا کر دے گا تو وہ اس کی بے حد شکر گزار ہوگی۔ لومڑ نے خوش دلی سے وعدہ کیا کہ وہ اس کام کو انجام دینے میں پوری طرح تیار ہے، لیکن اس معاملے میں ایک شرط ہے کہ اسے ایک انڈا آملیٹ بنانے کی اجازت دے دی جائے۔ فریرہ نے اپنے محسن کے لیے ایک انڈے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس نے جب اجازت دی تو لومڑ نے دوسری فرمائش کر دی کہ آج وہ واپس فارم پر جائے اور وہاں سے چند پیاز، چند ٹماٹر اور دھنیا کی پتیاں لا کر دے تاکہ وہ آسانی سے آملیٹ تیار کر سکے۔ فریرہ نے پوچھا کہ کیا یہ سب کچھ جنگل میں نہیں مل سکتا؟ تو اس نے واضح کیا کہ جنگل میں موسم کے لحاظ سے چیزیں اگتی ہیں، آج کل ان کا موسم نہیں ہے۔ فریرہ واپس لوٹ آئی تاکہ وہ اپنے محسن لومڑ کے لیے پیاز اور ٹماٹر حاصل کر سکے۔ وہ فارم میں پہنچ کر سیدھی باورچی خانے کی طرف بڑھی۔ وہاں اسے فارم کا نگران کتا مل گیا۔ نگران کتے نے فریرہ سے پوچھا کہ تم آج کل فارم میں کم ہی دکھائی دیتی ہو، کہاں رہتی ہو آج کل؟ فریرہ نے اسے تمام کہانی سنائی، بتایا کہ وہ مہربان جانور کے لیے پیاز اور ٹماٹر لینے کے لیے آئی ہے۔ نگران کتا سب سن کر ہنسنے لگا۔ فریرہ حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ہنس کیوں رہے ہو؟ نگران کتا ہنستا ہوا بولا، تم نے جانور کا جو حلیہ بتایا ہے اس کے مطابق وہ لومڑ ہی ہو سکتا ہے جو کہ بڑا مکار اور عیار ہوتا ہے۔ تمہارے ہاتھوں ٹماٹر اور پیاز منگوانے کا یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ آج تمہیں پکا کر کھا جائے گا، بعد میں تمہارے انڈوں کے مزے لیتا رہے گا۔ فریرہ اس کی بات سن کر سہم گئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ بڑا مہربان اور رحم دل جانور ہے۔ نگران کتے نے بتایا کہ ایک انڈے کے آملیٹ کے لیے تو صرف ایک ہی پیاز اور ٹماٹر کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ اس نے تمہیں ڈھیر سارا لانے کے لیے کہا ہے۔ فریرہ یہ سن کر سوچ میں پڑ گئی۔ اس نے پوچھا کہ اب کیا کیا جائے؟ اس کے انڈے لومڑ کے گھر میں ہیں۔ نگران کتے نے کہا کہ وہ اس کے ہمراہ اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ چلے گا جن کو دیکھ کر لومڑ دم دبا کر بھاگ نکلے گا، پھر تمہارے انڈے ٹوکری میں ڈال کر واپس لے آئیں گے۔ فریرہ نے اس کا مشورہ ٹھیک سمجھا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک بڑی سی ٹوکری میں پیاز اور ٹماٹر لے کر لومڑ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس کے عقب میں نگران کتا اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ چل پڑا۔ جب فریرہ لومڑ کے گھر کے پاس پہنچی تو اسے لومڑ دروازے کے باہر بیٹھا دکھائی دیا۔ نگران کتے اور ساتھیوں نے بھی لومڑ کو دیکھ لیا۔ انہوں نے طے کیا کہ گھر کے ایک بھی طرف سے لومڑ کو گھیرا جائے گا۔ فریرہ جب لومڑ کے پاس پہنچی تو لومڑ نے خوش دلی سے اس کا استقبال کیا اور پیاز اور ٹماٹر کی ٹوکری اس سے لے لی۔ اس کے بعد لومڑ نے فریرہ سے کہا کہ وہ اپنی مرضی سے ایک انڈا نکال کر اسے دے دے تاکہ وہ آملیٹ بنا سکے۔ فریرہ ڈری ہوئی تھی اس لیے اس نے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا، مگر لومڑ نے خوش کلامی سے اس کا خوف دور کر دیا۔ وہ مکان میں داخل ہوئی اور اپنے انڈوں کے پاس پہنچی۔ اسے پیچھے کھٹاک کی آواز سنائی دی۔ لومڑ نے دروازہ بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا تھا۔ فریرہ نے اسے بہت آواز دی مگر اس کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ فریرہ کو اس کی نیت کے فطور کا پتہ لگ چکا تھا مگر وہ مکان میں قید ہو چکی تھی۔ اس نے چمنی میں جھانک کر دیکھا، وہاں اسے اندھیرا دکھائی دیا۔ لومڑ نے بالٹی اوندھی کر کے چمنی بند کر ڈالی تھی۔ باہر لومڑ بیٹھا تیزی سے پیاز اور ٹماٹر کاٹ رہا تھا کیونکہ آج موٹی تازی بطخ کی لذیذ ڈش بنا کر کھانا چاہتا تھا۔ اسی دوران اسے قریب سے کتوں کی ہرراہٹ کی آواز سنائی دی۔ لومڑ بوکھلا گیا۔ اس نے گردن گھما کر ادھر دیکھا تو اس کی سٹی گم ہو گئی۔ اس کی اطراف میں تھوڑے فاصلے پر 3 خونخوار کتے موجود دکھائی دیے۔
لومڑ بطخ خیال بھول کر اپنی جان بچانے کی فکر میں لگ گیا۔ اس نے تیزی سے چھلانگ لگائی تاکہ وہ ان کتوں کی زد سے بچ نکلے، مگر نگران کتے کے ساتھی کتے لومڑ کا شکار کرنا خوب جانتے تھے۔ انہوں نے اس کے تعاقب میں دوڑ لگا دی اور جنگل کے بیچ میں اسے جا لیا۔ لومڑ نے جان بچانے کی بڑی کوشش کی مگر وہ ناکام رہا۔ ادھر نگران کتے نے لومڑ کے گھر کا معائنہ کیا تو اسے معلوم ہوا کہ دروازہ باہر سے بند ہے۔ اس نے دروازہ کھول کر جب اندر جھانکا تو فریرا کونے میں بیٹھے آنسو بہاتی دکھائی دی۔ نگران کتے نے لومڑ کے اندر جھانکا تو فریرا کونے میں بیٹھی آنسو بہاتی دکھائی دی۔ نگران کتے نے اسے تسلی دی اور بتایا کہ لومڑ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ فریرا نے باہر نکل کر ٹوکری اٹھائی اور پیاز اور ٹماٹر پھینک کر اس میں اپنے انڈے رکھے اور نگران کتے کے ہمراہ فارم چل پڑی۔ فارم کی مالکوں کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے رویے کی معافی مانگی اور اسے خوش حوصلہ فراہم کیا۔ جہاں فریرا نے اپنے انڈوں کو سینچا، 9 انڈوں میں سے صرف 4 انڈے صحیح نکلے اور فریرا کو 4 چوزوں کے ساتھ مل گیا۔ اب وہ بڑے فخر سے اپنے چوزوں کے ساتھ فارم میں گھومتی رہتی تھی۔ دیکھا بچوں، انجان اور نامعلوم لوگوں پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ صرف وہی لوگ بھروسے اور اعتماد کے لائق ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی انجان لوگوں پر اعتماد نہ کریں۔